بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ آج یہ ویلوگ ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ کل جس نوجوان کی شہادت کی خبر ہمیں ملی ہے، لر او بر افغان، جو کہ خیبر پختونخوا کے پختون اور افغانستان کے پختون، ان کا ایک ایسا دوست، ایک ایسا نوجوان شاعر اس دنیائی فانی سے رخصت ہو چکا ہے۔ بہت ساری ویڈیو اس ٹاپک پر بن چکی ہے، اس شہادت پر بن چکی ہے پشتو سپیکنگ میں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان دوستوں کو بھی اس خبر سے آگاہ کر دوں کہ جو شخص، جو نوجوان اس دنیائی فانی سے چلا گیا ہے وہ کون تھا۔ جناب حضرت نعیم عرف گلمن وزیر، جو کہ پشتون شاعر تھے، اور اس کی شاعری پاکستان کے خیبر پختونخوا، بلوچستان، جہاں جہاں بھی پختونوں کی اپروچ ہے، چاہے وہ افغانستان ہو یا یورپ میں مقیم پختون، ان کے بیچ اس کی شاعری بڑے شوق سے سنی جاتی تھی۔ اس کی شاعری کے زیادہ تر عنوان ان ماؤں پر، ان بہنوں پر، ان بھائیوں پر تھے جن پر حکومت پاکستان نے ظلم ستم کی انتہا کر دی تھی۔ یہ اپنی شاعری میں صرف اور صرف وہ چیزیں بتایا کرتے تھے جو پختونوں کے ساتھ پاکستان کی ریاست ظلم جبر کیا کرتی تھی، اپنی شاعری میں وہ اشعار سنایا کرتے تھے۔ گلمن وزیر کی شہادت کیسے ہوئی، زیادہ تر لوگوں نے بہت سارے واقعات سنا ہے، لیکن جو حقیقت پر مبنی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ بلوچستان کے ایک علاقے میں کرکٹ کا ٹورنامنٹ تھا، وہاں پر گلمن وزیر کو مہمان خصوصی بلایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ جو دوسرا مہمان خصوصی تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے سننے میں آیا ہے کہ ایم این اے ہے آزاد داوڑ صاحب، اس کو بھی وہاں پہ مدعو کیا تھا۔ یہ کہانی عید کے تیسرے دن کی ہے، جہاں پر بلوچستان کے ایک گاؤں میں کرکٹ کا فائنل ہو رہا تھا۔ دونوں مہمانوں کو مدعو کیا تھا، گلمن وزیر اور آزاد داوڑ صاحب کو۔ اس وقت آزاد داوڑ کو آزاد داوڑ صاحب کہنا بھی میں کہتا ہوں کہ ناانصافی ہے۔ جناب، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بھی شاعری کی بات ہوتی ہے تو شاعروں کو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، چاہے وہ شاعری اپنی زمین کے لیے ہو، اپنے وطن کے لیے ہو، اپنی آزادی کے لیے ہو، شاعری بولی جائے اس شاعری کو پسند کی جاتی ہے۔ تو اس ٹورنامنٹ کے مقام پر دو مہمان خصوصی تھے، گلمن وزیر اور آزاد داوڑ۔ تو اس وقت آزاد داوڑ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے کمپین کے لیے وہاں پہ گیا تھا۔ گلمن وزیر کے چاہنے والے وہاں پہ بہت زیادہ تھے، تو سب سے پہلے گلمن وزیر کو اپنے اظہار کرنے کا موقع دیا۔ وہ اظہار، وہ تقریر، وہ باتیں، وہ شاعری اتنی لمبی ہوئی کہ آزاد داوڑ سے برداشت نہ ہو سکا۔ آزاد داوڑ کو بھی موقع دیا گیا، لیکن آزاد داوڑ کو بہت کم موقع دیا گیا۔ اس کے بعد جب ٹورنامنٹ کا اختتام ہوا، گلمن کی گاڑی آگے جا رہی تھی، اس کے پیچھے آزاد داوڑ کی گاڑی تھی، اور آزاد داوڑ کے بھتیجے نے گلمن کے گاڑی کے ساتھ ٹکر مار دی۔ وہاں پہ افراتفری ہوئی، تو میں ہوا۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ گلمن وزیر کے سائڈ پہ آ گئے، لیکن اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ بات چیت بڑوں نے حل کر دی، معافی تلافی ہوئی، ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ آزاد داوڑ صاحب کا سافٹ ویئر کسی اور جگہ سے اپڈیٹ ہو گیا تھا۔ میں پختونوں کے کس کس نوجوان کا نام لوں جس کو بے دردی سے شہید کیا گیا؟ کسی کو اپنے لوگوں نے شہید کیا کسی کے کہنے پر، اور کسی کو غیروں نے شہید کیا بے دردی سے۔ اور پختون چن چن کر مارے جاتے ہیں۔
وہاں پہ تو معافی تلافیاں ہوئی، لیکن آزاد داور کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گلمن وزیر جاتا ہے کشمیر کے ٹرپ پہ، وہاں بھی کچھ شاعری وغیرہ کرتے ہیں. جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو اسلام آباد کے مقام پر ایک کوئٹہ ہوٹل کے باہر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. آزاد داور کو خبر ہوتی ہے، وہ اپنے بھتیجوں، بھائیوں، دوستوں کے ہمراہ 14-15 لوگوں کے ساتھ جا کر گلمن کے اوپر چاقوؤں کے ڈنڈوں کے برسات کر دیتے ہیں. کوئی 3 منٹ کی کہانی تھی وہاں پر. اور جب گلمن وزیر کو مارا گیا اس کے بعد گلمن وزیر کی حالت بہت تشویشناک تھی. جس طرح اس نے شاعری کی، شاعری سے لوگوں کا دل جیتا، وہی لوگ گلمن وزیر کے لیے دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اب گلمن وزیر اس دنیا میں نہیں ہے. یہ تھی حقیقت پر مبنی سٹوری. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا آزاد داور کو کسی نے استعمال کیا ہے کہ گلمن وزیر کو مارا جائے؟ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے. یہ ایک گلمن وزیر کی بات نہیں ہو رہی. نقیب اللہ مسعود کو مارا گیا، پچھلے دنوں سینیٹر کو مارا گیا، سمیع اللہ حق صاحب کو مارا گیا. کس کس کا میں آپ کو ذکر کروں کہ پختونوں میں درمیان کا بندہ، کامیاب بندہ، جو بولنے والا بندہ ہو، اس کو مارا جاتا ہے. اور میں حیران ہوں اپنے پختون بھائیوں پر، جب کسی درمیان کے بندے کے خاص بندے کو مارا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں شہادت مبارک ہو، شہادت مبارک ہو، فلاں شہید ہو گیا. ارے تم بھی اپنی شہادت کا انتظار کرو. جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شہید ہو گیا، تمہارے اوپر بھی کسی دن کوئی نہ کوئی کہہ دے گا کہ فلاں شہید ہو گیا. کیوں یہ شہادتیں پاکستان کی مٹی کے لیے پختونوں کے کھاتے میں آئی ہیں؟ پختونوں کے نوجوانوں کو مارا جائے گا اور اس کو شہید کا لقب دیا جائے گا، اور ہم پختون کہیں گے کہ یہ مبارکباد کا مستحق ہے، شہید ہو گیا. مین بندہ آپ کا مارا جاتا ہے. اور بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پنجاب بلوچستان کے کسی علاقے میں اونٹ کی ٹانگ کاٹی گئی. 24 گھنٹے چینل نیوز، جو پاکستان کے چینل نیوز ہے، وہ اس کی نیوز ہیڈ لائن چلایا کرتے تھے، لیکن اس پختون نوجوان کے لیے کسی نیوز چینل نے بھی آواز نہیں اٹھائی. اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ شہید ہوا ہے، اس کو مارا گیا ہے. ان کے قاتلوں کو کب پکڑا جائے گا؟ اور بہت دکھ کی بات بھی ہے، گلمن وزیر نے یہ بات کی تھی کہ مجھے پاکستان کے جھنڈے میں نہیں لپیٹا جائے، مجھے افغانستان کے جھنڈے میں لپیٹا جائے. اس نے یہ بات کیوں کی تھی؟ یہ میں پاکستان کے ریاست سے ایک سوال کرتا ہوں. کیا پاکستان کا نوجوان پاکستان میں وہ پیدا ہوا، پاکستان میں پلا بڑا، لیکن اس کو محبت افغانستان سے تھی، پاکستان سے نہیں تھی؟ یہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ریاست نے اس پر جو ظلم ڈھائے، جو ظلم کیا، وہ اس کی شاعری آپ لوگ سن لیں، آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. اجازت چاہوں گا، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.